ملک ہے بھارت میں بھی اس ٹائم جو ہے آپ کے بہت چرچے ہیں، شور و غل ہے. ایسے ہی ہے نا کہ راکھی ساونت کے ساتھ آپ شادی کرنے راکھی صاحب ایسے نہیں کہہ رہی کہ کبھی صاحب، ہاں کبھی کبھی ایسے نہیں بول رہی وہ ہے نا. اور یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی ہیں. اس کو باتیں یہ پہنچی ہے نا کہ مفتی صاحب جب اشارہ کریں تو کرشمہ بھی آ جاتی ہے، کرینہ بھی آ جاتی ہے، ہیما ملینی بھی آ جاتی ہے، سارے آ جاتے ہیں. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا جب میں آتا تھا تو پہلے غسل کرتا تھا، پھر تہجد کے نوافل پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ ہی کان پکڑ کے سرائکی زبان دے اندر، ساری سرائکی دے اندر، اے اللہ آتا تیرے کول پنن والے ہیں معاف کر، اللہ پنن والے ہیں معاف کر. تو وہ نواسہ جو بڑا مجھے پیارا ہے، 6-7 سال اس کی عمر ہے، تو وہ بیٹھا تھا تو باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے پیار کر کے کہتا ہے کہ نانو بھائی کوئی نوی نانی آدھی پئی ہے. ایک ہمارا بچہ ہے، اس نے اعلان کیا جی میں لاہور کے پوش علاقے میں 5 ملین کا فلیٹ، 5 ملین کا فلیٹ، اس کی چابی مفتی صاحب کو دے رہا ہوں. اس نے مجھے دے بھی دی. کیا بات ہے کبھی صاحب. آگے پھر میری محبت تو سنیں نا. میں نے کہا یہ چابی امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی. جیسے ہی جناب پہلی ملاقات میں راکھی صاحبہ کا چہرہ دیکھیں گے، اسی وقت دونوں ہاتھوں سے یہ پیش کر دیں، چابی پیش کر دیں. کیا بات جو ہے محترمہ فون کرے 3 سے 4 گھنٹے پہ میں فون اٹھا لیتا ہوں. یہ تو کبھی صاحب آپ کی خاصیت ہے. جن کی عمر خواتین میں 20 سال سے زیادہ ہے، مردوں میں 22-23 سال سے زیادہ ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 2025 ان کی شادی کا سال ہے، ان کی شادی کا سال ہے، ان کی شادی. اب آپ خود بتا دیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. کا تھانہ وہاں کے اس کے قوانین اس پر نافذ نہیں ہوتے. خواجہ سراؤں کے لیے ذرا یہ بھی سہولت ہے، تو جو کہ ہماری نکاح میں بھی 2 خواجہ سرا ہوں گے، اللہ کرے گا دبئی کا قانون بھی ہمارے لیے ٹھنڈا رہے گا. اچھا کبھی صاحب آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ ایک خاتون کو دبئی میں آئی تھنک ان کو کس کر رہے تھے، اور بڑی وہ وائرل ہوئی ہے آپ کی وہ ویڈیو. اصل میں تو ہے کہ جب اچھی چیز مجھے کوئی نظر آئے تو یہ سرخ لباس میں رہ نہیں سکتے، میں رہ نہیں سکتا. دیکھو جو بندے کی غلطی ہے، یہ اچھائی ہے، کمزوری ہے، کمزوری. پھر ہٹس کو کلب چاہتا ہوں تو پھر آگے اپنی بات ہوتی ہے نا. اچھا اتنی دیر میں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. یعنی کبھی صاحب اس کے ساتھ سولوشن بھی بتا دیا. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آسماز وائبز میں، اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ایپیسوڈ جانے والا ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. اور آج جو میرے ساتھ پرسنالٹی موجود ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے ہی معروف شخصیت ہیں، بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اسلامی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں جی، اور ہر وقت ہمارے جو میڈیا کے چرچوں میں رہتے ہیں، اور اسپیشلی خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں خواتین کے حوالے سے. تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے دنوں کے بعد کی ملاقات ہے. جملے آپ کے بہت اردو ادب کے حوالے سے بہت اچھے تھے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. مفتی صاحب پہ اللہ راضی ہیں، بیت اللہ میں فیصلے ہو رہے ہیں مفتی صاحب کے نکاح کے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ راضی ہو گیا یہاں پہ. اچھا کبھی صاحب اتنی آپ کی اب اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر جگہ آپ کے چرچے ہیں. اس ٹائم ہم دیکھیں پاکستان میں، کیا پاکستان سے باہر جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے بھارت میں بھی اس ٹائم جو ہے آپ کے بہت چرچے ہیں، شور و غل ہے. ایسے ہی ہے نا کہ راکھی ساونت کے ساتھ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں. لیکن جی بات یہ ہے کہ 82 سے سن 2000 18 سال میں انڈیا جاتا تھا، اور وہاں نواب صاحبان میرے میزبان ہوتے تھے. وہاں ایک ہمارے بھائی تھے، ان کا نام تھا نعیم بھائی. وہ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر تھے. وہ اس طرح بلاتے تھے جس طرح کہ کوئی معزز آدمی اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بلائے کہ اپنا کرشمہ آ جاؤ، کمان، کرینہ کمان، فلاں کمان. کس کے لیے؟ مفتی صاحب کے لیے. کیا بات ہے. کبھی صاحب کے لیے جو ہے نا وہ سارے مہربان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کہ ان کے جو بوس تھے، یعنی وہ اپنا محترم نعیم بھائی، تو جب وہ دعوت کرتے تھے، اب ایک دفعہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا، میرا نام وہاں تھا سیٹھ شاہد، مفتی عبدالقوی نہیں تھا. یہ سیٹھ شاہد کی کیا سٹوری ہے؟ میں بات یہ تھی نا کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات تو ہیں نا. اب جس طرح راکھی بھی بیچاری کے لیے وہاں کے جناب وہ ہندوستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ چیخ رہے ہیں، تو ایک ہمسائیگی ہونے کے باوجود بہرحال ایک معاملہ تو ہے نا.
تو اس لیے میرا نام وہاں ہوتا تھا سیٹھ شاہد. کیا بات ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ سیٹھ صاحب جو ہیں یہ دبئی سے تشریف لائے ہیں. اچھا. اور دوسرا البتہ میرا لباس یہی ہوتا تھا, یہی جناح کیپ ٹائپ اور یہ وہ. تو پھر جب وہ دعوت دیتے تھے تو انہوں نے کہا جی سیٹھ شاہد صاحب آپ نے درمیانی کرسی میں بیٹھنا. میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی آج اکبر بادشاہ جو ہے نا اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ جتنے ہمارے ہندو مت کے لوگ ہیں وہ میرے دل کی طرف بیٹھیں گے, اور جو ہمارے شاہ رخ خان اور اس طرح سلمان خان مسلم لوگ ہیں یہ ہمارے دائیں طرف بیٹھیں گے. تو میں نے کہا اکبر بادشاہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی 2 بیگمات جو ہیں وہ مسلم ہیں, 2 بیگمات ہندو ہیں. جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو آپ وہ ہندو جو سسرالی ہیں ان کو بائیں طرف بٹھاتے ہیں, اور جو مسلم ہیں وہ آپ دائیں طرف بٹھاتے ہیں. تو اکبر بادشاہ میں نے کہا میری طرح بڑا ذہین تھا. تو اس نے کہا دل کدھر ہے؟ اس لیے پھر میں نے کہا چونکہ سب سے سینئر ترین اس وقت کرشمہ تھی, میں نے کہا کرشمہ کمان. اور کرشمہ آ گئی آپ کے پاس. کمال ہے. مفتی عبدالقوی ایک قوت کا نام ہے. ایسے نہیں کہہ رہی راکھی صاحبہ ایسے نہیں کہہ رہی کہ کبھی صاحب, کبھی کبھی ایسے نہیں بول رہی. اور یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی ہیں. اس کو باتیں یہ پہنچی ہے نا کہ مفتی صاحب جب اشارہ کریں تو کرشمہ بھی آ جاتی ہے, کرینہ بھی آ جاتی ہے, ہیما ملینی بھی آ جاتی ہے, سارے آ جاتے ہیں. کبھی صاحب آپ ہمیشہ خواتین کے حوالے سے چرچوں میں رہے ہیں. ہم آپ کے دیکھیں بہت سارے اسکینڈلز آپ کے سامنے آئے, اور بہت ساری باتیں بھی آپ سے جو ہے وہ پوچھی بھی گئیں, جانی بھی گئیں. ابھی والا آپ کا بڑا اب تو کہتے ہیں نا ذرا آپ کھل کے سامنے آ گئے. آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری اماں اجازت دیں گی تو میں راکھی ساونت سے شادی کر لوں گا. تو یہ کیا سٹوری ہے ایک دم سے, کیسے بدلاؤ, کیا تبدیلی, تھوڑی یہ ہمیں بتائیں نا. بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے یہ. سٹوری سے پہلے ایک آپ کو بہترین حقیقت والا لطیفہ سناتا ہوں. تو اتوار والے دن میں ملتان پہنچا نا, تو میں نے قبلہ والدہ صاحبہ کو کہا کہ تمام بچیاں اکٹھے ہوں, ان کو بتاتے ہیں. کیونکہ ہر ایک کو پتہ تو تھا نا کہ راکھی مفتی عبدالقوی راکھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو وہ نواسہ جو بڑا مجھے پیارا ہے, 6-7 سال اس کی عمر ہے, تو وہ بیٹھا تھا تو باتیں ہو رہی تھی. تو مجھے پیار کر کے کہتا ہے کہ نانو بھائی کوئی نوی نانی آدھی پئی ہے. یعنی تارے گھر والے بھی تیار ہیں. بالکل. لیکن میں نے یہ کہا ہے والدہ صاحبوں کو کہ جس طرح شب برات کا معاملات ہیں, مقدس راتیں, تو ذرا استخارہ کر لیں. اچھا. اور استخارہ, اور چونکہ خیر کا معاملہ ہے تو استخارہ تو خیر کا ہی آنا ہے, کیونکہ نکاح کا معاملہ ہے. تو اس وقت محترمہ راکھی صاحبہ کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے جب نکاح کی پیشکش کی اور میری طرف سے ایک مثبت جواب آیا, تو اب ان کے خود انڈیا کے اندر بھی بڑا اس وقت ہنگامہ ہے. جو مجھے جانتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, خاص طور پہ مسلمان, وہ تو مجھے مبارکبادی کے فون آ رہے ہیں. لیکن جو ان کا منفی سوچ کا ہندو مت سے تعلق رکھنے والا, کیونکہ وہاں کی جس وقت حکومت ہے وہ یوں سمجھے کہ بہت زیادہ ہندو مت کے حوالے سے ان کے مذہب کے مطابق بڑی جعلی حکومت ہے مودی سرکار کی. تو بہرحال ان کے لیے آزمائشیں بھی ہیں, لیکن چونکہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے مجھے مانگا ہے. یہ دیکھیں نا پاکستان اور بھارت, پھر پہلے ہی آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب تو مزید جو کہتے ہیں نا دوریاں کم ہو جائیں گی, کبھی صاحب جو ہے وہ راکھی ساونت کو لے آئیں گے. اچھا یہ بتائیں, بہت چرچا چل رہا ہے کہ کبھی صاحب جو ہیں وہ راکھی ساونت کے لیے کیا ایسی تیاریاں کر رہے ہیں زور و شور کی, کیا ان کو منہ دکھائی میں دیں گے, کیا حق مہر ہوگا, یہ تو بتائیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میرے چاہنے والے اور مجھ سے پیار کرنے والے, ایک ہمارا بچہ ہے, اس نے اعلان کیا جی میں لاہور کے پوش علاقے میں 5 ملین کا فلیٹ, 5 ملین کا فلیٹ, اس کی چابی مفتی صاحب کو دے رہا ہوں. اس نے مجھے دے بھی دی. کیا بات ہے کبھی صاحب. آگے پھر میری محبت تو سنیں نا. میں نے کہا یہ چابی امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی. جیسے ہی جناب پہلی ملاقات میں راکھی صاحبہ کا چہرہ دیکھیں گے, اسی وقت دونوں ہاتھوں سے یہ پیش کر دیں, چابی پیش کر دیں. کیا بات ہے کبھی صاحب آپ کی. ہمارے ایک اور بچہ ہے ایس کے, ان کا نام ہے, وہ دبئی میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے جی ساحل سمندر پر, کیونکہ مفتی صاحب کا وزن بھی تو کم کرنا ہے نا, تو ساحل سمندر پہ انہوں نے کہا میرا بہترین بڑا خوبصورت فلیٹ ہے, 15 ملین اس کی تقریباً قیمت ہوگی. اچھا کبھی صاحب
کیا گیدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ ایسا کیا ہے جو خواتین آپ کے پاس دوڑی چلی آتی ہیں اور آپ بھی ان کو آفر کر دیتے ہیں وہ بھی نکاح کی؟ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ جب آپ کے مزاج میں احترام ہو، میں خواتین کا احترام سب سے زیادہ کرتا ہوں. جو محترمہ فون کرے تیسری سے چوتھی گھنٹی پہ میں فون اٹھا لیتا ہوں. یہ تو کبھی صاحب آپ کی خاصیت ہے. یہ آپ کی خوبی ہے کہ واقعی یہ فوراً جو ہے فون کا رپلائی بھی کرتے ہیں، میسج کا بھی رپلائی کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کی. اچھا، حریم شاہ بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ شاید میرا جو تیسرے چوتھے نمبر پہ فون اٹھاتے ہیں تو شاید میں مفتی صاحب کے دل میں بڑی محبت اور بڑے دل کے حوالے سے جناب وہ. تو بہرحال جو کچھ ان کا تھا معاملہ، وہ چونکہ گستاخی اور بے ادبی کی طرف جا رہا تھا، تو ان کا انجام جو ہے اللہ معاف فرمائے آج کل جو ہے. اب تو آپ کی محبت کا معاملہ ہے، راکھی ساونت ہے آپ کے سامنے. دیکھا نا جی، ہر جملے کے اندر ایک خوشبو ہے. تو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سرائکی لوگ تو جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں پر دل دے بیٹھتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. اور سرائکی میٹھے لوگ، میٹھی زبان والو کہیں دے دل فوراً اتر ویندی ہے نا. یہ سرائکی تو ویسے ہی بولو تھا. اچھا کچھ تھوڑا سا یہ بھی جانتے ہیں نا، راکھی ساونت کی طرف سے بھی رپلائی آیا ہے کہ میں اسلام آباد پہنچ گئی ہوں، اور بڑے انہوں نے دلہن بنی ہوئی ہیں اور جو ہے وہ انہوں نے فل تیاری کی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب میں حاضر ہوں، میں آ گئی ہوں اور بس اب شادی کرنے جا رہے ہیں. تو ابھی تو میرے خیال میں وہ ادھر پاکستان آ گئی ہیں. یہ اب آپ نے بتانا ہے پاکستان آ گئی ہیں؟ پاکستان نہیں آئی، یہ ان کا ایک مزاح کا خاص انداز ہے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب بھی مزاح کا جواب مزاح سے دیتے ہیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ انتظار کریں، ہم خود دبئی آ رہے ہیں اور 50 لوگوں کی بارات لے کر آ رہے ہیں. 50 لوگ. اور تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس میں 35 خواتین ہیں. اگر اجازت ہو میں بھی خواتین جو ہے ان کی تعداد دگنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب 35 خواتین کی جو فہرست بن رہی ہے، تو اگر آپ مسکراتے ہوئے اجازت دیں تو آپ کا نام بھی اس میں ڈالیں. اچھا ان براتیوں میں افسردہ ہو جاؤں گی نا آپ کی شادی دیکھ کے مفتی صاحب. ہاں نہیں پھر آپ کو نہیں لے جاتے، کیونکہ مفتی صاحب محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، شراکت والے نہیں ہیں. اچھا کبھی صاحب کچھ آپ کے ساتھ جو ہے مزیدار سی گفتگو ہم اور کرنے جا رہے ہیں. ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں ایسے آپ کے ساتھ جو ہے ریپڈ فائر کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے فٹافٹ ہمیں جو ہے وہ جواب دینا ہے. بالکل صحیح ہے. زندگی کا سب سے بڑا چیلنج؟ دیکھیں چیلنج ہوتا ہے اس زمانے میں جس وقت کے آدمی چیلنج کے روٹ پہ جائے. جب محبت کے روٹ پہ جائے تو چیلنج کیوں درمیان میں آئے؟ آئے ہائے محبت تو ایک سیکنڈ میں. ملک سے لوگوں نے پوچھا، یورو والوں نے بھی پوچھا کہ محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، پیار کیا ہے. میں نے کہا پہلے لمحے میں جو چیز پسند آ جائے اسی سے محبت ہو جاتی ہے. حریم شاہ کو تو میرے خیال میں بخش دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا جی یہ بتائیں رول ماڈل کون رہا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جس سے محبت ہوتی ہے تو وہی ہمارے لیے گولڈ میڈل ہے. کیا بات ہے. اور اس کی تعداد 20 میں ہے یا سینکڑوں میں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. تو بہرحال یہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ، یادگار لمحہ؟ دیکھیں یادگار لمحے بہت ہیں. اب ان میں سے چناؤ کرنا پڑے گا کہ کیا یورپ کا کون سا ہے، آسٹریلیا کا کون سا ہے، بر اعظم امریکہ کا کون سا ہے، پاکستان کا کون سا ہے، عالم عرب کا کون سا ہے. جس طرح 7 بر اعظم ہیں اور 54 ممالک میں گیا ہوں، تو ہر ایک جگہ پہ یادگار چھوڑ کے آئے ہیں. پاکستانی کھانے؟ ہاں مچھلی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو کہ قرآن حکیم نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ لحمن طریہ. میں کوئی چیز خود جا کے خرید نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ مچھلی کے لیے میں خود جاتا ہوں. لیکن اب تو بہت مدت ہو گئی تو اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہوں، یا جو بھی مچھلی والا آ جائے کہ یہ دریائی مچھلی ہے تو میں کہتا ہوں جتنی ہے ساری تول کے دے دے. کیا بات. یہ میری بڑی پسندیدہ ڈش ہے. اچھا ملتان کی تھوڑی طرف آتے ہیں ہم. ملتان میں سب سے زیادہ آپ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ ملتان کے اندر سیری پائے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا عمر کی وجہ سے میں خود احتیاط کرتا ہوں. اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اس عمر کے اندر بھی مجھے شوگر بھی نہیں، بلڈ پریشر بھی نہیں، دل کے معاملات بھی ٹھیک ہیں. دل کے معاملات تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے. اور اللہ کرے ہونی چاہیے. ہاں وہ کہتے ہیں نا دل جوان ہونا چاہیے. عمر کی رکھیا. جب نام کبھی ہے تو ہر شے کبھی ہونی چاہیے نا.
ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں, میں کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور پھر دینی تعلیمات بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوی صاحب, یہ سوشل میڈیا پہ خواتین کے حوالے سے چرچوں میں رہنا, اسکینڈل سامنے آنا, اور پھر یہ ہمارے کیا جو بھی ہمارے یہاں پر یوتھ دیکھ رہی ہے, یا اسلامی ہم اس پہ بات کریں تو یہ کیا جاتا ہے, اس پہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اگر میں آزادانہ طور پہ ہر محفل میں موجود ہوں اور سابق گورنر صاحب, سابق وزیر اعلیٰ صاحب, فلاں صاحب, ایم پی ایم این اے, تو بڑی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو کے, داڑھیوں والے بھی, خواتین بھی, نوجوان بھی, سیلفیاں بنا رہے ہیں اتنے تسلسل کے ساتھ کہ میں جس شادی میں جاتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آخر میں یا دولہا بچ جائے گا یا اس کے اپنے قریبی رشتے دار یا مفتی عبدالقوی صاحب. تو مانا یہ ہے کہ میری قوم کو مجھ سے پیار ہے, تو اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. دیکھیں اب پٹھان مجھ سے زیادہ کیوں محبت کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں بی بی صاحبہ جو ہے یہ اس کی غلطی ہے, اس کی حماقت ہے, اس نے سازش کی ہے. مفتی صاحب تو اپنی زندگی کے حوالے سے ٹھیک جا رہے ہیں. پہلے جس وقت قندیل کا معاملہ ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا, تو اتنی تعداد میں پوری دنیا سے پٹھانوں کے فون آئے کہ مفتی صاحب جنوبی افریقہ آ جائیں, مفتی صاحب آسٹریلیا آ جائیں, اب باقی نماز تراویح ہمارے یہاں کے پڑھیں, ہم آپ کو جانتے ہیں. آپ یقین کریں یہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں. جس وقت عالم آن لائن کے پروگرام کے حوالے سے میں کراچی میں تھا, قندیل صاحب بھی وہیں تشریف لائیں, اگلے سے اگلے دن میں نے واپس آنا تھا چونکہ پروگرام مکمل ہو چکے تھے. تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ اسی ایئرپورٹ پہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, میں نام نہیں لیتا. تو کسی بیچارے نے بھاگ کے اپنے آپ کو بچایا, کسی کو کچھ ہو بھی گیا, کسی کو گالیں بھی پڑ گئی. تو آپ بھی بڑے خیال سے جانا. اچھا جب میں گاڑی سے اترا نا, تو انہی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بریف کیس اٹھایا. یقین کریں آپ, مفتی صاحب ٹھہرے 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 ٹھہرے, وہاں سے لے کے اندر لابی پہنچنے تک میرے خیال میں مجھے 20 سے 25 منٹ لگ گئے. سیلفیاں, تصویریں, ہم فرانس والے ہیں, ہم جرمنی والے ہیں, ہم فلاں. جب اندر گئے, اندر جانے کے بعد یہ پی آئی اے کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جی اسلام آباد کی فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے, جنہوں نے بورڈنگ لیا ہے وہ جلدی آئے. انہوں نے کہا جی 5 منٹ لیٹ ہو, 7 منٹ ہو, ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ, مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی ضرور بنائیں گے, پھر جہاز میں جائیں گے. وائرل ہونے کے لیے بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. بالکل, بعض تو ایسے قریب سے رشتے اپنا بناتے ہیں سیلفی کہ ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تو پڑھنانا بن گیا ہوں, آپ ذرا اپنے مستقبل کو دیکھیں. آپ کا بہرحال مستقبل اللہ کرے محفوظ رہے. لیکن اس کے باوجود خواتین اتنی کثرت کے ساتھ جڑے ہوئے مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں کہ فرشتے بھی نعرہ مارتے ہیں زندہ باد. کبھی صاحب خود بھی تو نعرہ مار رہے ہوتے ہیں. میں تو دل سے. اچھا کبھی صاحب یہ بتائیں گھریلو معاملات کیسے چل رہے ہیں وائف کے, کیا کیونکہ آپ کے بڑے اسکینڈلز ہیں, تو پھر ابھی یہ بھی معاملہ جو چل رہا ہے, تو بیوی کا کیا کہنا ہے, بچوں کا کیا کہنا ہے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ جس دن میں اتوار والے دن آیا ہوں, والدہ صاحب بھی تھی, میری شادی والی اکلوتی بیگم بھی تھی, شادی والی اکلوتی بیگم. اس کے بعد بچے, ان کے بچے, اب تو ماشاءاللہ میں پڑھنانا بن گیا ہوں. ساروں کے ایک بہترین محفل, ہر ایک سے میں نے پوچھا. دیکھیں نا میرے گھر میں سب سے اجازت لے چکے ہیں, اجازت نہیں, ہر ایک کا میں تاثرات دیکھ رہا تھا نا. اچھا ابھی پلان کر رہے ہیں, مطلب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ چاہتا, دیکھیں نا اس آدمی کا گھر میں احترام ہوتا ہے جو اعتماد ملے اپنے تمام بچوں کو, ان کے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, سب کو. میں سب سے بڑے میرے داماد تھے, میں نے کہا پہلے آپ بولے, وہ ویسے وکیل ہیں, دانا ہیں. انہوں نے کہا جی ویل ڈن, بڑے بڑے چینل جناب آپ کو بھول گئے تھے فلاں واقعہ کے بعد, اب تو ہر بڑے چینل کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں. تو اسے ماشاءاللہ پروفیسر ہیں. تو معنی یہ ہے کہ بندہ گھر میں, یہی بات میں نے کہی تھی, میرا وہ پروگرام بڑا وائرل ہوا تھا کہ دوسری شادی. تو میں نے محترمہ سے پوچھا جس طرح آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی کون کون سے سوال ہونے چاہیے. میرا مقصد ہوتا ہے کہ خواتین کے جو پروگرام ہے وہ زیادہ وائرل ہو. میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دوسری شادی کے حوالے سے تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ دوسری شادی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا السلام علیکم, میں کہہ دیتا ہوں. اور وہ سارے حیران تھے. باقی ایک دو جو میرے ساتھ تھے وہ بھی بڑے صاحب فن تھے. انہوں نے کہا جی ہاں دوسری شادی ہے, نکاح ہے, فلاں ہے, حضور کی سیرت, حضور کی سنت. جب میری باری آئی میں نے کہا بات یہ ہے کہ شادی صرف ایک ہوگی, شادی صرف ایک ہوگی. میں نے کہا کہ بڑا مقام ادب ہے, حضرت سیدنا علی پاک نے نکاح کا, شادی کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو پوری اس وقت امت مسلمہ کے اندر جتنی خواتین ہیں یہ حضور کے دل کا ٹکڑا ہے.
بس یہیں سے میں نے بات اٹھائی. اگلے دن اس کا فون آیا, جی وہ تو اتنا وائرل ہو گیا ہے, اتنا وائرل. دیکھیں اہل علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کو شریعت کے دائرے میں لے کے آئے. آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں سنت اور شریعت مولوی صاحبان 2 چیزیں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا اس کے اندر فطرت کو شامل کرو. اگر کسی ہندو مت, یہ تو فاطمہ راکھی صاحبہ کا نام ہے, مسلمان ہیں, اگر یہ راکھی ہی ہوتی اور جناب کیسا ان کی طرف سے پیغام ہی نہیں کہا تھا, تو میں یہ کہتا کہ یہ سنت کے مطابق تو نہیں ہے, شریعت کے مطابق تو نہیں ہے, البتہ فطرت کے مطابق تو ہے کہ وہ بھی جوان, میں بھی جوان, چاہنے والے بھی جناب دل کے اندر تڑپ, مفتی صاحب کے دل میں بھی تڑپ. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا جو نظام فطرت ہے نا, یہ دین قیم ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ میرا پروگرام بڑا وائرل ہوا جب سیف خان نے کرینہ سے شادی کی, تو انڈیا کے اور یہاں کے بڑے بڑے مولوی صاحبان نے کہا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مفتی صاحب آپ فتوے بھی بڑے کمال کے دیتے ہیں نا, بتاؤ ہر چیز پہ فتوا دے دیتے ہیں آپ. اور یہ فتوا لینا ہو تو فوراً ہم کبھی صاحب سے رابطہ کریں. اور یہ علم کی اور بندے کی ذہانت کا کمال ہوتا ہے, کیونکہ میرا اسلام جو ہے نا, اس کو حضور نے تشبیہ دی ہے پانی سے. دیکھیں پانی راستہ خود بناتا ہے. دوسری جگہ میرے نبی رحمت نے دی سانپ سے, اور یہ دونوں چیزیں رکتی نہیں. یعنی ذہین مفتی وہ ہے کہ کسی کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرے, نہیں 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 نہیں, یہ کوئی مفتی نہیں. ہاں ہاں ہاں, یہ مفتی والا جو ہے یہ کمال ہے. ویسے اچھا, جب کرینہ صاحبہ کی بات آئی نا, تو ان سے میرا ایک تعلق بھی تھا, تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا بات یہ ہے کہ کرینہ صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق ہے ہندو مت سے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, پہلے اس سے تھے جناب وہ محترم احمد دیدات, اس سے پہلے میں نے کہا ڈاکٹر حمید اللہ, میں ان سے فرانس میں بڑی مرتبہ, وہ پاکستانی تھے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندو مت کے پاس جو وید کتاب ہے اس میں اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے کہ اوپر والا اوپر والا اوپر والا, اور حضور کی تشریف آوری کی بشارت بھی ہے. تو جب 17 آیات کسی کتاب میں حضور کے حوالے سے ہوں, توحید کے حوالے سے ہوں, تو ان کی تحقیق یہ ہے, کیونکہ یہ ان کا میدان ہے. نکاح ہو, مطلب کبھی صاحب کوئی بھی اب آپ کو راکھی ساون کے بعد نکاح کی آفر کرتا ہے تو آپ آفر قبول کریں گے؟ فوراً قبول. صرف فرض یہ ہے, جو خواتین انٹرسٹڈ ہے آج میں اپنے اس شو میں, کہ کبھی صاحب جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی آفر کرے گا تو وہ پچھلے 5 دنوں سے 3 خواتین, میرے پاس وہ موبائل اس وقت ہوتا تو آپ کو دکھاتا. ایک کا تعلق پنڈی سے ہے, ایک کا تعلق دبئی سے ہے, ایک کا تعلق لاہور سے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں وفادار آدمی ہوں, آپ سے معاملات طے ہوں گے عید الفطر کے بعد, سیویاں کھاون دے بعد. سیویاں کھانے سے پہلے صرف اور صرف راکھی صاحبہ, راکھی صاحبہ, راکھی صاحبہ. ایسے سچے اور وفادار انسان آپ کو کہاں ملیں گے, اور اتنا پیار کرنے والے. اچھا کبھی صاحب اتنی یہ جو آپ اتنی محبت اور پھر صحت کیسے خیال رکھتے ہیں؟ واہ واہ, دیکھیں میری بات سنیں, متوازن غذا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں بڑے اعلیٰ محافل میں جاتا ہوں, اب آپ کا پروگرام وائرل بھی کرنا ہے, جہاں کوئی آئس چڑھا رہا ہوتا ہے, کوئی ایک سرخ قسم کی ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیے, گولی سی, وہ اس کو منہ میں رکھ کے پہ ڈانس فلانی چیز. یہ اصل میں ہم خود اپنے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں. اگر ہم متوازن غذا کے ساتھ, ان چیزوں سے دور ہی ہیں نا. میں اپنی ذات میں تو دور ہوں, لیکن محافل میں تو ہوتا ہوں نا, تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور بچیوں کو سمجھاتا ہوں. کہیں نہ فون آندا بیٹا کو نہیں, راکھی صاحبہ کا یہ سونے کا ٹائم ہے. میں نے کہا کہیں راکھی ساون جو ہے وہ آپ کو دیکھیں, نہیں, راکھی صاحبہ سے ہمارے جو رابطے ہیں نا وہ ہوتے ہیں رات 9:30 بجے سے لے کے صبح تہجد تک. اس وقت ان کے جو فون کے ہمارے محبت بھری باتیں کرتے ہوں اور گے, رات ہو سہانی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رات تو پھر ہے اسی مقصد کے لیے کہ سکون حاصل کیا جائے, اچھی باتیں حاصل کی جائے. تو معنی یہ ہے کہ جناب پیغام محبت جب بھی آئے گا, اور آپ کو ایک خوشخبری سناؤں آپ کے پروگرام وائرل کرنے کے لیے. جی, خواب کے اندر اسرائیل علیہ السلام سے میرا ایک معاہدہ ہو گیا ہے.
ان کو پتہ چلا ہے نا کہ بھائی جناب نا قوی ہے, خواتین قوی کہہ رہی ہیں, پھر انڈیا والے قوی کہہ رہے ہیں, ہر جگہ چرچے ہو ہر رہے ہیں, جگہ تو جناب اوپر بھی خواتین کے. چرچے ہونے لگ گئے. پھر میں نے اسلام کو بتایا کہ ہمارے بچوں کی تحقیق کے مطابق 1 کروڑ پاکستانی خواتین ایسی ہیں جن کا خامند نہیں. حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمائے میں نہ ماما بلیا, میں نہ ماما بلیا. اب 1 کروڑ خواتین کے لیے خامند بننے کے لیے صرف ایک ہی نام ہے, قبلہ مفتی عبدالقوی. مطلب کبھی صاحب اور ہر کوئی تو تنہا شادی کرا کریسی. اب میرا اپنے دوستوں کا بچوں کا اتنا بڑا حلقہ بن گیا ہے کہ آدمی جو ہے جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا کھلاڑی ہوتا ہے نا, بہت صحیح ہے کبھی صاحب. آپ ظاہری سی بات ہے کہ ایک خوبصورت ایونٹ ہونے جا رہا ہے, سجنے جا رہا ہے. جی تو کبھی صاحب اعلان تو کریں, ڈیٹ میرے خیال میں رکھ دی گئی ہے, وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کون سی ڈیٹ آپ نے رکھی ہے. بس یہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. 22 کو ہم جا رہے ہیں, 23 کو جناب ملاقات ہوگی پہلی, آئے ہائے, پھر اس میں طے ہوگا جیسے وہ راکھی صاحبہ کہیں گی. آپ کو پتہ ہے ہم تو ان مطلب لوگوں یہاں کی تیاریاں مکمل ہیں. 24 اور 25 انشاءاللہ شادی تیار ہے, محبت. یعنی راکھی ساونت کو ہم ویلکم کریں گے یہاں پر. نہیں, دبئی. پاکستان کیوں نہ گھن کے آسو. پاکستان ہے تو ویسے گھن کے نہ آسو. پہلے ساکو میاں نواز شریف صاحب انجام دا پتہ ہے. جب آپ اپنے جو ادارے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے, خواہ آپ وزیر اعظم بھی ہوں, تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آج تک میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. میں ذہین آدمی ہوں. محسن نقوی صاحب سے پوچھیں گے, وزارت داخلہ سے پوچھیں گے, حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب سے پوچھیں گے. حالی پوچھا کہ نہیں؟ نہیں, ابھی نہیں پوچھا. کیونکہ اس لیے کہ معاملات جب تک ٹکٹ کے حوالے سے, آنے کے حوالے سے کنفرم نہ ہو جائیں تو اس وقت تک رابطہ ہم نہیں کرتے. البتہ اچھا کبھی صاحب اتنے چرچوں میں ہیں, کوئی آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی مبارکباد وصول نہیں ہوئی ابھی تک؟ کسی نے مبارکباد دی کون ہو کہہ آپ رہا کو؟ ہے؟ یہ منفی باتیں جو تم کرتی ہو نا, اسی سے تھوڑا سا میرا دل دکھتا ہے. ہر ادارے کی طرف سے اتنی مبارکبادیں, نہیں اسپیشلی کسی, میں بس کہتی ہوں نام مریم نہیں لیتے. نواز مفتی صاحب کا جو صاحبہ دل ہے نا, کسی کا فون آیا ہو, مفتی صاحب کا دل اور دماغ جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک کی طرح ہے. اس میں نہ وکی لنکس ہے نہ رکی لنکس ہے. جو چیز دل میں موجود ہے محفوظ ہے. کبھی صاحب کا جو ہے وہ فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں, میں جب یورپ میں جاتا تھا نا تو میں ان کو کہتا تھا کہ جس دن آپ آئے نا ہمارے نتھیا گلی میں اور ان علاقوں میں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے سب سے خوبصورت زمین کسے دی ہے. باقی اب ساحل سمندر اس دن میں گیا اپنے بچوں کے ساتھ, کراچی کا ساحل سمندر بھی بڑا اچھا مجھے نظر آیا. اور اسی طریقے پہ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا کے حوالے سے میں کہوں تو کینیڈا ہے. آپ کو وہ پسند ہے؟ بہت پسند. اچھا کبھی صاحب انٹرٹینمنٹ کی تو بہت ساری باتیں ہو گئی, تھوڑی سی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیریس گفتگو بھی کرتے ہیں. ضرور. جس پر آج کل ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ جس طرح سے مذہبی اسکالر ہیں, اسلامی تعلیمات دے رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا برائیاں دیکھ رہے ہیں جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. محترمہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے نظام معیشت میں خیر کا پہلو نہیں آئے گا, آج بکھے کو پوچھا نے دو تے دو نے کہ 4 روٹیاں. جب جناب میری ضروریات زیادہ ہوں گی, اس وقت میں روڈ پہ کھڑے ہو کے موبائل فون چوری کروں, اس کا ڈاکہ ڈالوں, سائیکل موٹر کا ڈاکہ ڈالوں, فلاں کا ڈاکہ ڈالوں. سب سے بڑی ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاکستان کو معاشی طور پہ, جب معاشی طور پہ آپ مستحکم ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر 80% آپ کی جناب دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے, چوری ختم ہو جاتی ہے, ڈکیٹی ختم ہو جاتی ہے, فلاں ختم ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ اب ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ادھر کا مال ادھر, ادھر کا مال ادھر بھیجیں اور آرام سے بیٹھ کے کمیشنز کے ساتھ لاکھوں روپے ماہانے کے طور پہ کمائیں. تو جب ہم کمانے کی طرف چلے جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہ ہمارے ہاں چوری کا ذہن جائے گا, نہ ڈکیٹی کا جائے گا, نہ دہشت گردی کا جائے گا, نہ کچھ. دوسرے ہمارے پاکستان کے اندر جو عجیب سا مسئلہ ہو رہا ہے, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خواتین کے اندر نشے کی جو عادات ہے نا, اور خاص طور پہ ہمارے جو بڑے خاندان ہیں, میں نام نہیں لیتا, بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں, آپ کو وائرل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب وہ بیچاری خاص مستی میں آتی ہے نا, ذرا مزید جتنا حصہ میں ڈال سکتا ہوں میں تو ڈالوں. وہ جب بیچاری کچھ چیز پی لیتی ہیں یا سونگ لیتی ہیں یا وہ کر لیتی ہے نا, تو وہ ساتھ
وہ جو سرخ رنگ کی گولی ہے وہ بھی کھا لیتی ہیں. تو ان کا دماغ تقریباً اس وقت ہمارے عقل کی وجہ سے بالکل ہی. تو پھر مفتی صاحب تو فیصل آباد کے گھنٹے گھر کی طرح مرکزی ہے نا, ادھر ادھر لائن لگ جاتی ہے خواتین کی. میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. اور دوسرا نمبر کے اوپر یہ ہے کہ آگے آپ کا ایک مستقبل ہونا ہے. آپ کو جناب انشاءاللہ پیغام نکاح آئے گا, مفتی صاحب قبلہ جناب آپ کو وظیفہ بتائیں گے آپ کا. اور میں آپ کے پروگرام سے بتا رہا جن ہوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ کبھی صاحب سے رابطہ کریں, وظیفہ بتانے والے ہیں بہت زبردست جن قسم کی کا. عمر خواتین میں 20 سال سے زیادہ ہے, مردوں میں 22-23 سال سے زیادہ ہے, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 2025 ان کی شادی کا سال ہے, ان کی شادی کا سال ہے, ان کی شادی. اب آپ خود بتا دیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. میں بھی ان قریب ویسے کبھی صاحب آپ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں شادی کیوں ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. پھر اولاد جیسی نعمت, میں دنیا کے اندر گیا ہوں, خدا کی قدم میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. پتہ ہی نہیں کہ اس صاحب کی یا صاحبہ کی کہاں کہاں پراپرٹی. جب میں پوچھتا تھا کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہے. سر آپ نے خواجہ سرا پر بھی جو ہے وہ بھی ان پہ بھی آپ نے بڑے فتوے دیے ہیں, بڑی آپ نے چیزیں وائرل کی ہوئی ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں ان کے بارے میں جو آپ نے فتویٰ دیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال میں اپنی شادی میں بھی آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ کی شادی میں بھی شامل ہو. بالکل, ہم جو فہرست بھیج رہے ہیں محترمہ راکھی صاحبہ سے, اس میں 35 خواتین کے نام ہیں اور 13 مردوں کے نام ہیں اور 2 خواجہ سراؤں کے نام ہیں. کیونکہ مفتی عبدالقوی نے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, میڈیا میں بیٹھ کے خواجہ سراؤں کی فضیلت اور عظمت بتائی کہ تم بھی اشرف المخلوقات ہو, تم بھی موجود ملائکہ ہو. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا یا بیٹی, یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور. تو پھر میں نے کہا کہ خواجہ سرا آپ لوگ بھی حقیقت کے اندر جو ماہر فن ہوگا, طب سے وابستہ ہوگا, میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بتا دے گا کہ اس کے اندر صفات خواتین والی ہیں یا مردوں والی ہے. اگر خواتین والی ہیں تو سمجھو وہ عورت ہے, اور اگر مردوں والے ہیں تو سمجھو مرد ہے. اور اگر ہمارے خواجہ سرا برا نہ منائے تو میری تحقیق تو یہ ہے, بلکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 90% جو ہے یہ لڑکا ہوتے ہیں یا لڑکی ہوتی ہے جنہوں نے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو خواجہ سرا بنائے. اب جو خواجہ سرا قریب ہے خواتین کے, اگر وہ مفتی صاحب قبلہ کو پیغام نکاح بھیجے تو آپ چونکہ عورتوں کے قریب ہے تو جس طرح خواتین کے لیے میں لبیک کہتا ہوں ان کے لیے بھی میں لبیک کہہ دوں گا. مطلب آپ لبیک کہہ چکے ہیں؟ میں کہہ تو رہا ہوں, میں نے ایک لفظ مشاہدہ بولا تھا, شاید آپ اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا. میں آپ کی باقی باتوں کی طرف توجہ زیادہ چلی گئی. دیکھیں وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا, ان کے اندر بھی ایک جذبات آپ ان کے حوالے سے آپ بڑا کلیئرلی فتویٰ دے چکے ہیں. یہ ہماری جو بہت زیادہ اچھی رقاصہ ہیں, کیا نام ہے, ملک صاحبہ, مہک ملک, ان سے میرا اچھا السلام علیکم اور دعا اور اس کا. اور ان کو اپنا یہ سمجھے کہ خواجہ سرا ہونے میں یا بننے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ جہاں بھی ان کا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں کا تھانہ, وہاں کے اس کے قوانین اس پر نافذ نہیں ہوتے. خواجہ سراؤں کے لیے ذرا یہ بھی سہولت ہے. تو جو کہ ہماری نکاح میں بھی 2 خواجہ سرا ہوں گے, اللہ کرے گا دبئی کا قانون بھی ہمارے لیے ٹھنڈا رہے گا. کبھی صاحب آپ بہت دل پھینک گئے. دیکھیں انسان کا کام کیا ہے, دیکھو آپ مجھے بتاؤ, اب یہ چائے اگر بہترین بن کے آئی ہے جیسے آئی ہے, اگر میں اس کی تعریف کروں تو دل پھینک نہیں ہے نا. تو اسی طریقے کے اوپر جناب اگر کوئی اچھا موبائل فون ہے میرے سامنے آیا, میں نے دیکھا, اس نے مجھے دیا, اب اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ خوبی ہے, یہ ہے, اب اس کے اندر بھی دل پھینک والی بات ہے. اچھا کبھی صاحب آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, آپ ایک خاتون کو دبئی میں آئی تھنک ان کو کس کر رہے تھے, اور بڑی وہ وائرل ہوئی ہے آپ کی وہ ویڈیو. اور پھر یہ کہا گیا, بہت ساری باتیں بھی ہوئیں آپ کے اوپر کہ ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ, لیکن میرے خیال میں اس کا جواب بھی میرا اچھا آ گیا تھا کہ وہ بار میں کیا کر رہے تھے. ان کا ایک فون آیا, میں وہاں پہنچا. پھر آپ کو پتہ تو ہے کہ جب اچھی چیز مجھے کوئی نظر آئے تو یہ سرخ لباس میں رہ نہیں سکتے, میں رہ نہیں سکتا. دیکھو جو بندے کی غلطی ہے یا اچھائی ہے, کمزوری ہے, کمزوری ہے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے سٹیج پہ لے گئے. اب ان کی قد بھی مجھ سے اچھی ہو, شکل صورت بھی. پھر انہوں نے جو اپنا خاندان بتایا نا, تو اس پر مجھے ان سے پیار آیا.
اور پھر اس کے بعد جناب جو کچھ ہوا اس میں سے 10% آپ نے دیکھا، 90% اللہ کے پاس محفوظ ہے. مطلب کبھی صاحب بہت سارے راز ایسے ہیں جو آپ دبائے بیٹھے ہیں. میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا جی دبئی میں کہاں کہاں گئے، میں نے کہا ہر جگہ گیا، کیونکہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں جس محبت پیار سے اپنا اس میں لے جائیں، کیفے میں لے جائیں، ریسٹورنٹ میں لے جائیں، کلب میں لے جائیں، ڈسکو کلب میں لے جائیں اور فلاں جگہ لے جائیں، میں چلا جاتا ہوں. کوئی ایسا آدمی نہیں کبھی ہوں. صاحب آپ ڈسکو کلب جاتے ہیں تو پھر ڈسکو کلب جاتا ہوں تو پھر آگے اپنی بات ہوتی ہے نا. اچھا اتنی دیر میں استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. یعنی کبھی صاحب اس کے ساتھ سولوشن بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ ڈسکو کلب جا رہے ہیں تو پھر آپ استغفار پڑھتے رہیں. پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا جب میں آتا تھا تو پہلے غسل کرتا تھا، پھر تہجد کے نوافل پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ ہی کان پکڑ کے سرائکی زبان دے اندر، ساری سرائکی دے اندر، اے اللہ تو تیرے کول پنن والے ہیں معاف کر، اللہ پنن والے ہیں معاف کر. مطلب کبھی صاحب تو سب فوراً ہر چیز کا سولوشن آپ نے کو رکھا ہو. ہونا بھی ایسے چاہیے. دیکھیں آپ کو ایک مزیدار بات سنو، علمی بات. ایک دفعہ ٹیلی ویژن کا پروگرام تھا تو مسئلہ تھا خواتین کے حقوق کا اور اس کا. تو میں نے اس میں ایک جملہ کہا، پھر پوری سال میری اسی پہ تقریریں ہوتی رہی. وہ ہمارے جو ساتھی تھے وہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے. میں نے کہا اب تو اہل حدیث حضرات ہیں، میں ابھی آپ کو 15 حدیثیں سنا دیتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے 15 خواتین ایسی ہیں جو حضور کی خدمت میں ہے. مسئلہ پوچھا، ہائے حضور نے میں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. فرمایا جو تو چاہتی ہے محمد بھی وہی چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام فطرت کا دین ہے. میرے نبی رحمت فطرت کا دین ہمیں عطا فرما کے گئے. یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ عذاب قبر، یہ عذاب قبر، یہ جہنم، یہ دوزخ. انا للہ. میرا وہ پروگرام بڑا وائرل ہوا. 2 مولوی صاحبان عذاب قبر کے اوپر گفتگو کرتے آپ سے ہیں. اختلافات بھی تو بہت لوگ رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو بھی آپ فتوے دیتے ہیں ایک وہ نام اسلام بتائیں. کے عین مطابق نہیں ہوتے. میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ہم نے حلالے کا دروازہ ہی بند کر دیا. آج تک اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. آپ اور میرا جو تعلق ہے سرائکی، بچپن کا نکاح، 2 سال دی بچی، 4 سال دی بچی، 6 سال دی بچی وٹے سٹے کی بنیاد کے اوپر چاچے کے بدلے میں، ماموں کے بدلے میں، بھائی کے بدلے میں جناب دی جا رہی ہے. میرا رسالہ آیا کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. میں تو خواتین کی خدمت کر رہا ہوں، علمی طور پہ بھی کر رہا اور ہوں. مجھے لگتا ہے کبھی صاحب کے بہت نیکسٹ لیول کے پلانز ہیں آگے مزید بھی خدمات. کبھی صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا جی آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو رہی. بہت شکریہ. کوئی ہائی لائٹ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ بس یہی ہے کہ مفتی صاحب کی طرح ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. دوسرے کا احترام کریں. اگر آپ محترمہ ہیں تو محترم کا احترام کریں. پھر پیغام نکاح کی منتظر رہے. اکثر بچیاں کہتی ہیں جی ہمارا، میں نے کہا جب اب پہلا پیغام نکاح ہے نا فوراً اس پہ حامی بننی ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ کو تو کوئی تو علم ہے وہ صحیح اسا ارئی ہیں ول اراد رشتہ ہو سی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کلمے کی بنیاد پہ نہ کوئی ارئی ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی جناب پیر صاحب ہے، نہ کوئی قریشی صاحب ہے، نہ کوئی ہاشمی صاحب ہے، نہ کوئی فلاں قوم، نہ کوئی فلاں قوم. ایک محترم کی طرف سے جب پیغام نکاح آئے، محترمہ کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی لازم ہے فوراً کہیں مفتی صاحب کی طرح لبیک لبیک، اوکے 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 اور اوکے. لگتا ہے کہ راکھی ساوت کی کال آ گئی ہے. بہت شکریہ نہیں ان کبھی کا فون صاحب. آئے گا 9 بجے کے بعد. 9 بجے کے بعد. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوئی. یقیناً آپ کو یہ پروگرام، ہماری یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.